السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہات المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کو بھیجا جو انبیاء علیہم السلام کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان تھے، اور پھر ان میں بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا تو کیا ہی کہنا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد تو بہت کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سیدہ مریم بنت عمران جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور سیدہ آسیہ زوجہ فرعون جو کہ اپنے زمانے میں بہت ہی عظیم خاتون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ان دو کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا عائشہ تو ایسی ہیں جیسے کھانوں میں سرید ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں مختلف قسم کے کھانے، اور ہمارے یہ سرحد کے اندر بھی سرید کہتے ہیں گوشت شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کے وہ کھاتے ہیں۔ بڑا سا ایک پیالہ ہوتا ہے، پرات ہوتی، اس کے اندر شوربہ، روٹیاں اور روٹی اس میں ڈال دیتے، اور وہ انتہائی لذیذ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، بہت مزیدار کھانا ہوتا ہے۔ تو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو کھانوں میں جیسے سرید کی عظمت ہے ایسے عائشہ کی عظمت ہے۔ کتنی تعریف خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف فرمائی، ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اور یہ صرف اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی ایسے رہیں گے جیسے مسافر، راہ چلتے ہوئے دیکھا کوئی درخت آیا، سایہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سستایا، آرام کیا اور پھر اٹھ کے چل دیا، اور وہاں نہ وہ اپنی عمدہ تعمیر کرتا ہے، نہ عمدہ قسم کے برتن لاتا ہے، نہ عمدہ قسم کی بڑی بڑی چیزیں جمع کرتا ہے، بس اپنی ضرورت کی چیز جو ساتھ ہوتی ہے وہی ساتھ لے کے آگے چلا جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو مسافر کی طرح رہو۔ اور ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا ہے تو اس دنیا سے جتنی بے رغبتی ہوگی، اس دنیا سے جتنا اعراض اور زہد ہوگا،
اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی نعمتوں میں سب سے کم نعمتیں اگر استعمال کی ہیں تو میں نے کی، سب سے کم نعمتیں دنیا کی۔ اور ایک دن اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں، چپاتیاں چھوٹی چھوٹی بنائیں، پکا کے رکھی اور وہیں نیند آ گئی۔ چھوٹی عمر تھی اماں جی کی، گھر میں رہتی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پڑوسیوں کی بکری آئی روٹیاں کھا گئی۔ اماں جی اس کے پیچھے بھاگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اپنے پڑوسی کو اس کی بکری کی وجہ سے نہ ستاؤ، ہو گیا جو ہو گیا، ٹھیک ہے، کھا گئی بکری، پھر کیا ہو گیا، ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، وقتی طور پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے ہو گئی، لیکن اس میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری حکمتیں کھل کر سامنے آتی ہیں، پھر آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، پہلے میرے ساتھ ہی ہونا تھا، بعد میں کہتا ہے بہت اللہ نے کرم فرمایا۔ اس لیے اگر کوئی کسی بات میں تاخیر ہو، کسی بات کے ملنے میں نہ ملتی ہو، یا کوئی چیز رہ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں اللہ کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، وہ حکمتیں صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر، ہر جگہ پر اتباع کریں۔ جیسے اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر نہیں ہمیشہ ہی سفر کے علاوہ وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد ادا فرماتے تھے، اور جب تہجد کی نماز گھر میں ہوتی تھی وتر پڑھتے تھے تو اس کے اندر کیا صورتیں پڑھتے تھے یہ صرف گھر والے بتا سکتے ہیں، باہر والے نہیں بتا سکتے۔ تو اماں جی سے پوچھا، اماں جی ارشاد فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں کون سی رکعتیں پڑھتے تھے؟ جیسے جمعہ ہے آج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں، جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ تلاوت فرماتے تھے جو 3 رکوع کی صورت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تک تلاوت فرماتے تھے، 2 رکوع کی صورت ہے۔ آج کل حرمین شریفین میں بھی الحمدللہ عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ تلاوت فرمائیں، ورنہ یہی ائمہ حرمین شریفین بھی یہی دونوں صورتیں جمعے کے دن فجر میں تلاوت فرماتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سبح اسم ربک الاعلی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں غاشیہ تلاوت فرماتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان دونوں کو چھوڑ دیتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ جو 2 رکوع کی صورت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون جو 2 رکوع کی اس کے ساتھ متصل دونوں صورتیں اکٹھی ہیں، یہ تلاوت فرماتے تھے۔ آج ہمارا اگر کوئی امام اتنی لمبی تلاوت کر دے، عائشہ پھر رہے تو آگے تینوں اچھی نماز پڑھونی ہے بس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اماں جی سے پوچھا کہ اماں جی وتروں میں کیا تلاوت فرماتی تھی؟ تو فرمایا اماں جی نے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلی مکمل تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون تلاوت فرماتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے، قل هو اللہ شریف، اور یہ 3 صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اور اکثر ہمارے اکابر ہم نے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اور عمل میں بھی الحمدللہ ہمارے بڑے جتنے بھی، وہ ساری کی ساری وتروں میں، کیونکہ عموماً رمضان المبارک میں وتر اونچی جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو یہی 3 صورتیں تلاوت فرماتے ہیں اکثر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا ہے کہ کس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہا کرتے تھے۔ فجر کی سنتیں
گھر میں پڑھتے تھے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں بلکہ ہر نماز کی سنتیں گھر پڑھ کے آئے، اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی، اس کے تابع فرمان رہے گی، اس کی ہر بات کو مانے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرمانے کے بعد اماں جی فرماتی ہیں جب تہجد ادا فرما لیتے تھے، وتر پڑھ لیتے تھے، تو اس کے بعد دو کام کیا کرتے تھے۔ جو وقت ہوتا تھا وہ میرے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ہم تو اماں جی فرماتی ہیں میرے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی پھر وقت بچ جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، گھر میں، مسجد میں آ کے نہیں۔ آج کل ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ گھر سے آ جاتے ہیں، مسجد میں آ کے سامنے سب کے لیٹتے ہیں، اور بسا اوقات سو بھی جاتے ہیں، پھر اسی طرح اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وضو کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا، وضو کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اسی طرح کر لیتے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے، اور وقت ہوتا تھوڑا سا کروٹ پہ لیٹ لیتے، اور پھر دو سنتیں فجر کی ادا فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون، چھوٹی سی صورت ہے، فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون تلاوت فرماتے، اور دوسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھر کی حالت۔ یہ اماں جی سارا ارشاد فرما رہی ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا، ہمارے گھر میں ایسے ہوتا تھا۔ اور ایک موقع پر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عموماً اپنے تجارت کا مال شام مصر لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے شام مصر کی بجائے عراق لے گیا، واپس آ کے میں نے اماں جی سے عرض کیا اماں جی مجھے مشورہ دو، میں نے ایسے کیا ہے، پہلے میں شام مصر جاتا تھا، اللہ بہت نفع دیتے تھے، اور اس دفعہ میں شام کی بجائے عراق گیا، تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، اماں جی فرماتی میں نے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس رزق کے راستے سے رزق آتا ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے جب تک کہ اس میں کسی نہ کسی کوئی وجہ ہو جائے، کوئی اس میں رکاوٹ آ جائے تو پھر چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس راستے کو مت چھوڑو۔ اور میں نے اپنے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ اساتذہ سے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جہاں اللہ نے تمہارا رزق رکھا ہے وہاں کام کرتے رہو، مدرسے والوں کو جواب نہ دو جب تک مدرسے والے خود جواب نہیں دے دیتے۔ اگر خود جواب دیں گے اللہ بہت سے راستے نکالیں گے، اگر تم جواب دو گے ممکن ہے تمہیں پھر راستہ ہی نہ ملے، پھر تمہیں ہاتھ پھیلانے پڑے، لوگوں سے مانگنا پڑے۔ اس لیے ہمارے اکابر اس پر، اماں جی کے اس مشورے پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے، اس پر آج بھی ہمارے اکابر عمل کرتے ہیں۔ گھر کی حالت، گھر میں کیا ہوتا تھا؟ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، جدھر جاؤں سونے کا پہاڑ ساتھ ہو۔ فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کا بندہ اور نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا نبی اور بادشاہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اختیار دیا، عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی تو ہے ہی ہے، اور عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں یا بادشاہوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا، اشارہ کیا کہ مشورہ دو۔ اللہ اکبر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیا کرتے تھے اور یہ امت کو تعلیم، حالانکہ ان کو ضرورت کیا تھی، ان کو کیا ضرورت تھی مشورے کی، امت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار کرو، اللہ کا نبی اور عام مسلمان بندہ بن کے رہنے کی، تو فرمایا میں نے عائشہ اس کو اختیار کر لیا، میں نے عام بندوں کی طرح رہنا پسند فرمایا، کیونکہ مشورہ بھی یہی ملا اور اس میں خیریں اور برکتیں بھی ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور کتنی بڑی بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ پرندے جو بول رہے ہوتے تھے ان کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندے تابع ہوتے تھے، جن تابع ہوتے تھے، ہوا تابع ہوتی تھی، ہر چیز تابع ہوتی تھی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار فرمانے کے باوجود یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھیں، لیکن اس کا اظہار اس وقت ہوتا تھا جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا۔ ایک اونٹ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کچھ بولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ کس کا اونٹ ہے؟ یہ کہنے لگا میرا ہے۔ فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اس کو کھانے کو کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، یہ بھی جاندار ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے جان رکھی ہے، جس نہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اس کے مطابق اس سے کام لو، یہ نہیں کہ زیادتی کرو۔ اور ایسے ہی ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں راستے میں دیکھا کہ ایک ہرن بندھا ہوا، اس نے اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ کس نے باندھا ہے؟ یہ کہنے لگا جی میں نے شکار کیا ہے۔ فرمایا یہ ہرن، اس کے پہاڑ میں بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، اور اس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نے ان کو دودھ نہ پلایا تو وہ مر جائیں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلا کے جلدی آ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس نے شکار کیا اس سے یہ بات کی، اس نے کہا حضرت آپ جیسے چاہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھولی، وہ بھاگتا ہوا چلا گیا، دودھ پلا کے پہلے سے زیادہ بھاگتا ہوا آیا، آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن میں وہ رسی ڈالی، تو وہ جو جس نے شکار کیا تھا اس نے کہا حضرت اب آپ نے رسی ڈالی ہے، اب میری طرف سے یہ آپ یہ جو چاہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، صرف انسانوں پہ رحمت نہیں ہے، سارے جہانوں کی جتنی اشیاء ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جاندار ہیں، جانور ہیں، پہاڑ ہیں، جن ہیں، پرند ہیں، سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ان کے بھانجے عروہ حقیقی بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کیا خالہ جی آپ اپنا گھر کے احوال میں کھانے پینے کے اعتبار سے فرمایا عروہ 3 چاند تک، یعنی 3 مہینے تک ہمارے گھر میں کبھی آگ نہیں جلی، چولہے میں آگ نہیں جلی۔ ہمارے چولہے گیس نہ ہو تو سلنڈر رکھا ہوتا ہے، سلنڈر نہ ہو تو آج کل بجلی کے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جو بجلی پہ چلتی ہیں، اور پھر بجلی بھی سولر پہ، اور سارا مفت و مفت الحمدللہ۔ تو 3 مہینے تک آگ نہیں چلتی چولہے میں، اور اگر زیتون کہیں سے آتا تھا جس سے چراغ جلائے جاتے تو وہ زیتون اتنا ہوتا تھا کہ چراغ جلانے کی بجائے ہم اپنے سر کو اور بدن کو مال لیتے تھے، اور اگر کہیں سے چربی آ جاتی تھی تو وہ بھی ہم کھا لیا کرتے تھے، چراغ نہیں جلایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی چراغ جلانے کی۔ تو 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اور وہ عرض کرنے لگے خالہ جی پھر کھاتے کیا تھے، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو خالہ جی نے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا عروہ کھجور اور پانی، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا۔ یہ گھر کے اندر یہ حالت تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ان کے گھر والوں میں پوری زندگی میں کبھی 2 وقت میں جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا، جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے کسی ایک دن، پوری زندگی کے کسی ایک دن پیٹ بھر کے 2 وقت نہ گوشت کھایا نہ روٹی کھائی۔ ہم 2 وقت کھاتے ہیں، بیڈ ٹی الگ ہوتی ہے، نائٹ ٹی الگ ہوتی ہے، اور وہ پھر صرف ٹی نہیں ہوتی، ٹی 2 ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنا لوازمات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان کتنا تھا، گھر کتنا کھلا تھا۔ ہمارے گھر بھی کھلے ہیں، اور اگر کسی کے پاس 5 مرلے کا، وہ کہتا نہیں، کنال کا، وہ کہتا نہیں، 2 کنال ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ اگر میں لیٹی ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، تو جب رکوع کے بعد سجدے کے لیے آنا ہوتا تھا میری ٹانگیں لمبی ہوتی تھیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے فارغ ہو کے پھر کھڑے ہو جاتے، میں پھر ٹانگیں پسار لیتی۔ تو کتنا لمبا چوڑا گھر تھا، کتنا لمبا چوڑا گھر تھا۔ اللہ آپ کو مدینے لے جانا ہے، اور کیا اللہ حاجی صاحب، ہاں انشاءاللہ مدینہ منورہ میں اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں جنت کے اندر، وہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی تھی۔ اس میں صرف 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 بنی ہوئی ہیں، 4تھی بننی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنی لمبی چوڑی جگہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی زندگی، اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، بستر، ہمارے بستر، ایک گدا، پھر دوسرا گدا، اور اوپر سے اے سی چل رہا، پھر اوپر کمبل لیا ہوا تاکہ سردی بھی لگ رہی ہے اور اے سی بھی چل رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر فرمایا وہ کھجور کی چھال کا بستر ہوتا ہے، اور اس کے اندر تکیہ جو ہوتا تھا، تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی، بالکل نرم نہیں ہوتا تھا، چمڑے کا ہوتا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ ایک موقع پہ اماں جی فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو دورہ کر دیا تاکہ تھوڑی سی سہولت ہو جائے، تھوڑا سا نرم ہو جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی فرمایا، عائشہ آج کیا کیا، آج میری آنکھ نہیں کھلی، اس کو جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، یہ ڈبل کر کے نرم کر رہی ہو، نہیں، جیسے ہے ویسے رہنے دو۔ اور جس میں اطہر پر کھجور کی چھال کے نشانات لگے ہوتے تھے، کھجور کی چھال کے نشانات لگے ہوتے تھے، اور ہمارے نرم و نازک اور انتہائی نرم و نازک بستر، اور اتنے نرم و نازک بستر جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر اس میں اگر کوئی، وہ ایک مشہور واقعہ ہے بڑے میں والا، تو وہ بھی چپتا ہے۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے اندرون خانہ کی زندگی جو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا 3210 احادیث کے اندر نقل فرمائی ہے، ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ ساری زندگی ہمارے لیے بہت ہی عجیب اور عظیم زندگی۔ اور اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت جی مولانا محمد ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر مبارک اسی طرح محفوظ رہتے اور اس کو مسمار کر کے مسجد نبوی میں شامل نہ کیا جاتا، اسی طرح رہنے دیتے تاکہ امت قیامت تک دیکھتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کس انداز سے اس دنیا سے زندگی گزار کے تشریف لے گئے، کس انداز سے زندگی گزار کے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس میں فرمایا کہ میری 10 خصوصیات، ایک حدیث میں فرمایا میری 10 خصوصیات ہیں جو میری جتنی بھی سوکنیں تھیں ان میں سے کسی کو وہ 10 کی 10 حاصل نہیں ہو سکی، ان میں 10 میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ فرمایا سب سے پہلی میری خصوصیت یہ فضائل بھی ہے، مناقب بھی ہیں، محاسن بھی ہیں، اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتیں بھی ہیں، اماں جی کی بڑائیاں بھی ہیں، اماں جی کی شانیں بھی ہیں کہ کس شان سے اللہ رب العزت نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھا ہے۔ فرماتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے شاگرد ہیں، مسروق تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی، اور ہمیشہ ان کے پاس رہے، اور ان کے لیے اماں جی کھانے کا انتظام فرمایا کرتے تھے اور سب چیزیں لا کے ان کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ وہ جب بھی اماں جی سے کوئی حدیث بیان فرمایا کرتے تھے تو یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے حدثنی الصادقۃ ابنۃ صدیق حبیبۃ حبیب اللہ، مجھے یہ سب سے سچی صدیق کی بیٹی جو نبی اللہ کے محبوب ان کی محبوبہ نے یوں حدیث یہ بیان فرمائی، اس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ نقل فرمایا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے۔ اور اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام، میری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری ریشم کے کپڑے میں تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اور فرمایا کرتی تھیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے علاوہ جتنی بھی 10 اور ہیں میرے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میرے علاوہ کوئی ایسی نہیں تھی جو کمواری ہو، میں صرف واحد ایسی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اور اماں جی فرمایا کرتی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی لحاف میں سوتے ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام وہاں بھی وحی لے کے آ جاتے تھے۔ کسی اور اماں جی کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکٹھے لیٹنے کی صورت میں اللہ کے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں وہ ہوں کہ میرے دونوں ماں باپ، میرے ابا جان اور میری اماں، جن کا نام بعض نے زینب لکھا ہے، مشہور کنیت ہے ام رومان۔ ام رومان کنیت سے بہت مشہور ہیں، اور کتنی خوبصورت تھیں ام رومان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضرت حوریں کیسی ہوں گی؟ فرمایا ام رومان کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں اماں جی کہ میرے دونوں ماں باپ نے ہجرت فرمائی ہے، میرے علاوہ جتنی اور ہیں دونوں، کسی کے دونوں ماں باپ نے ہجرت نہیں فرمائی، دونوں ہی ہجرت فرمائی۔ اور فرماتی ہیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر بہت بڑی تہمت لگی جو انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ آئے گا، تو اللہ نے آسمان سے میری اس تہمت کی برات میں 10 آیتیں خاص میرے لیے اور 10 مزید آیتیں میرے متعلقین کے لیے اللہ نے 20 آیتیں قرآن میں سورہ نور کے اندر نازل فرمائیں، جو قیامت تک کے لیے شاہد ہے قرآن کہ اللہ کے نبی کی یہ چہیتی محبوبہ بہت ہی پارسا، متقیہ، پرہیزگار اور انتہائی طاہرہ مطہرہ تھی، انتہائی طاہرہ تھی۔ اور اماں جی فرماتی ہیں کہ
میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں اکٹھے کپڑا باندھ کر غسل بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، میری گردن اور گود کے مابین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرے اور فرشتوں کے علاوہ جب اللہ کے نبی اللہ کی طرف جانے کا پروانہ آیا تو میرے اور فرشتوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے گود اور میری گردن کے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور اس موقع پر ایک بات اور بھی، اس موقع پر اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے آئے عروہ، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جب دیکھا اماں جی سمجھ گئیں، اس سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے دھو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی۔ تو آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، اور پھر جب مسواک کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسواک مجھے تھمائی، اسی طرح میں نے اپنے منہ میں رکھی۔ میرا لعاب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب یکساں میرے جسم کے اندر گیا، یہ میرے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو مسواک کتنی بڑی سنت ہے، کتنی بڑی، اور ہم گھر میں رکھی ہوئی ہے جب وضو کریں گے، لیکن گھر میں وضو ابھی ضرورت پڑ گئی، جیب میں ہے نہیں، پھر کیا کرو گے؟ ہمارے حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ جیب میں مسواک رکھو، جب ضرورت پڑے اسی وقت مسواک کرو۔ اور مسواک کے کتنے فوائد ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ نے 70 فوائد گنے ہیں، ان میں سب سے عظیم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص وضو کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مسواک کرتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم فرماتا، ہر وضو کے ساتھ۔ لیکن امت کی تکلیف کی وجہ سے یہ حکم نہیں فرمایا، لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ جل جلالہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مسواک کرنے سے برش میں بھی کرتا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن برش اور پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اور اس کے جو پیسٹ ہے، آج کل جو دانتوں کے ڈاکٹر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیسٹ ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر وہ دوائی جو چوہوں کو مارنے کے لیے وہ اس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اب کرو، مسواک کے کتنے فائدے ہیں، تازہ مسواک اللہ رب العزت۔ اور پھر ہم تو گاؤں میں رہنے والے، اور بلکہ شہر فیصل آباد میں گھنٹہ گھر سے جتنی مرضی تازہ مسواک کے، آج کل تو اس کو انہوں نے کھدائی کی ہوئی ہے، شاید نہیں ملتی، لیکن ہر وقت ملتی تھی وہاں الحمدللہ، اب بھی کہیں نہ کہیں تو ملتی ہوگی الحمدللہ۔ ہمیشہ پیلو کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیلو کی مسواک سے دانتوں میں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ پیش آیا، اس دن میری باری کا دن تھا، میرے گھر میں تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اور ساتھ فرمایا میرے ہی گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے استراحت کے لیے سو گئے۔ اور اب ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی ناعیا ابلغتو،
جو دور سے دروشی پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب مجھے پہنچایا جاتا ہے میں اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ من صلی علی قبری، جو میرے قبر مبارک پر آ کے دروشی پڑے گا، سمعتہ، فرمایا میں خود سنتا ہوں، اور قبر مبارک پوری مسجد نبوی کتنی بڑی ہے، پوری مسجد نبوی، اس کے اندر جہاں بھی آپ دروشی پڑھیں وہ قبر پر دروشی پڑھنے کے حکم میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ میرے دادا مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ زندگی میں آخری 19-20 سال مدینہ منورہ میں گزاری، ہر وقت مدینہ منورہ سفر ہوتا تھا، وہ بھی جب اجازت ہوتی تھی تو سفر کے لیے تشریف لاتے تھے، ورنہ 19-20 سال مدینہ منورہ میں گزارنا، فرمایا اتنے بڑے لمبے چوڑے عرصے میں میں صرف مواجہ شریف کے سامنے سے 2 دفعہ گزرا، صرف 2 دفعہ، اور وہ بھی دونوں ایسے بزرگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے، سید زادے تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ آپ کی لاج کی وجہ سے اللہ کے نبی مجھ سیاکار کو کچھ نہیں فرمایا، ورنہ مواجہ شریف سے کبھی 19-20 سال کبھی نہیں گزرے۔ اور اللہ معاف فرمائے، مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ وہاں عید کے دن مواجہ شریف پر رش کی وجہ سے 2 آدمی کچل کر جان بحق ہوا، تو اس لیے روضہ اطہر کی بہت ہی قدر، اور وہاں تو اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے، اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی، وہاں تو دل کے دھڑکنے کی صدا بھی نہیں آنی چاہیے، اتنا وہ عظمت والا اور اتنا عظیم بقائے ارضی ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، تو بہت عظیم۔ اور میں نے عربوں کو دیکھا وہاں الحمدللہ جو آتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں، روزے بھی افطار کرواتے ہیں، سب کچھ، وہ جب جانے لگتے ہیں جہاں ہوتے ہیں وہیں سے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے وہیں سے صلاۃ و سلام پیش کر کے تشریف لے جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں ادب کی جگہ ہے، ادب ہی ادب ہے، ادب کے علاوہ کچھ نہیں۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم، میرا ان سے تعلق ایک ہی گھر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اماں جی کو سلام بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اماں جی کو سلام بھیجا کہ میرا اماں جی کو سلام کہہ دینا۔ اماں جی فرماتی ہیں علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، اور فرمایا یہ میری واحد اکیلی کی خصوصیت ہے، میری جتنی بھی شوقیں تھیں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ اللہ جل جلالہ نے میرے ساتھ ایسا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے مجھے جبرائیل علیہ السلام کا پیغام اور سلام ملا ہے۔ اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور سب سے زیادہ چہیتی کہ جس کا شوال کے مہینے میں نکاح ہوا، شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی، اور عرب شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا کرتی تھی کہ میرے جیسا خوش قسمت بتاؤ، میری جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کسی اور کی بتاؤ۔ مجھے اللہ نے شوال میں ہی نکاح اور شوال میں ہی رخصتی ہوئی، اور یہ اماں جی کی زندگی مبارکہ کے چند خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی
ہو سکے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے ان ارشادات کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں، اور جتنا ہم سیرت پہ عمل کریں گے، نبی کی سنت کے بغیر، نبی کی سیرت کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں، ہوا میں اڑتے ہوں، نبی کی سنت پر عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر گم نامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے تو اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے خیریں ہی خیریں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر، اور وہ کھانوں میں سنت ہو، پہننے میں سنت ہو، لباس میں سنت ہو، رہنے میں سنت ہو، یا باہم ملنے میں اخلاقیات میں سنت ہو، یا معاشرت میں سنتیں ہوں، معیشت میں سنتیں ہوں، یا عبادات میں سنتیں ہوں، جہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں، مبارک معمولات ہیں، مبارک عمل ہیں، ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ صرف سراپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے ہر چیز ملتی ہے، اور سنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر جل جلالہ عم نوالہ مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے جتنے بتلائے ہوئے اعمال، جتنے کر کے دکھائے ہوئے اعمال، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔